اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وہ اس طرح ہو گئے کہ لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ یہ حال ہو گیا ان کا۔ یغنو کا لفظ جو ہے غین نون یہ سے ہے غنا، کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بہت آرام سے زندگی بسر کرنا۔ چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، لوٹ مار بھی اچھی کرتی تھی، لہذا خوشحالی بظاہر دنیا کی کافی تھی۔ لیکن جب عذاب آیا تو اتنا برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ گویا یہاں کوئی خوشی کے ساتھ رہا ہی نہیں تھا، کوئی مال و دولت، کوئی تجارت ان کے کسی کام نہ آئی، وہ بستی اجڑ کر رہ گئی، یوں ہو گئے گویا کہ کبھی کوئی یہاں بسا ہی نہیں تھا، ایک دم سے کھنڈر۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، خود مٹ کر رہ گئے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا، ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہماری بستی سے نکلنا ہوگا، تم چلے جاؤ یہاں سے، ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ یہ جگہ چھوڑ جاؤ۔ اب اگر وہ ان کے دین میں آ جاتے تو کیا ہوتا؟ وہی جو ان کے ساتھ ہوا۔ اور اگر وہ اپنے اصول پر قائم رہے، اپنے دین پہ قائم رہے تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ بچا لیے گئے اور اللہ کے نافرمان دھر لیے گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے، خود انہی کا سب کچھ بگڑا۔ فتولی عنہم، پھر وہ منہ موڑ کے ان سے چلا گیا۔ وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کفر کرتی رہی، جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی عرصے تک آس پاس کی قوموں کے لیے ضرب المثل بنی رہی۔ چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا۔ اور یسعیاہ نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا اور ان کا حشر وہی ہوگا جو مدیان کا ہوا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اور قومیں بھی ان کی تباہی کی مثالیں دیتی تھی کہ ایسے کام نہ کرو کہ انجام مدیان والوں جیسا ہو۔ اب تک جتنی بھی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے وہ دراصل ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے۔ اہل مکہ کے درمیان جب یہ نازل ہو رہے تھے تو ان کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ دیکھو گزشتہ اقوام نے جب ایسے کام کیے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو تم خدا کے کچھ زیادہ لاڈلے نہیں ہو، تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے کہ پچھلی اقوام نے جب خدا کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، دنیا سے مٹا دیا، تو ہماری مادی ترقی اور ہماری زور آوری اور ہماری سرکشی اور تکبر ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ ایک ہی چیز اس کے پاس کام آتی ہے اور وہ ہے بندہ بن کے رہنا، بندگی اختیار کرنا،
आजजी के साथ जीना, उसकी इताअत करना। वमा अरसलना फी क़र्यतिन मिन नबिय्यिन, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में किसी नबी को, इल्ला अखज़ना अहलहा बिलबअसाई, मगर ये कि पकड़ा हमने उसके रहने वालों को सख्ती के साथ, वद्दर्राई, और तकलीफ के साथ, लअल्लहुम यद्दर्राऊन, शायद कि वो गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी करें। अल्लाह ताला का तरीका ये रहा है कि रोज़े अव्वल से बंदों की हिदायत के लिए उसने दुनिया में मुख्तलिफ पैगंबर और रसूल भेजे। जब भी किसी बस्ती में कोई पैगंबर आया तो ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग उसकी बात मान जाएं। उनमें कुछ मानने वाले थे और कुछ इनकार करने वाले, और अमूमन इनकार करने वालों की अक्सरियत ही रही। ऐसे हालात में फिर अल्लाह ताला उन लोगों के साथ क्या मामला करते रहे। फरमाया कि जब भी हमने किसी बस्ती में कोई नबी भेजा और फिर उन्होंने नबी की बात नहीं मानी तो हमने इनकार करने वालों को पकड़ा। किस तरह पकड़ा? अखज़ना अहलहा बिलबअसा, बअसा के साथ। बअसा का लफ्ज़ बुअस से है। बुअस सख्ती को कहते हैं, तंगी को, वो तकलीफ जो इंसान के बदन को लाहिक हो, बीमारी वगैरह। और इसके बरक्स वद्दर्रा, तकलीफ, तंगी, ये उमूमन फक्र और तंगदस्ती के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और बास के ख्याल में ये दोनों लफ्ज़ जब एक दूसरे के मुकाबिल इस्तेमाल हों, यानी आपने देखा होगा कि अलग अलग भी आते हैं और इकट्ठे भी आते हैं, तो जब एक दूसरे के मुकाबिल इस्तेमाल होते हैं तो पहले से मुराद माली आफतें होती हैं और दूसरे से जिस्मानी आफतें। लेकिन जब जर्रा का लफ्ज़ सर्रा के साथ इस्तेमाल होता है तो ये दोनों अल्फाज अपने अंदर हर किस्म की खुशहाली और बदहाली को समेट लेते हैं। यहाँ बअसा और दर्रा इस्तेमाल हुआ है, बाज़ औक़ात सर्रा और दर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में दर्रा में हर किस्म की तकलीफ, खा वो माली हो या जिस्मानी, और सर्रा हर तरह की खुशहाली, खा वो जिस्मानी हो या माली। तो मुराद इससे ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों को मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में और मशक्कतों में मुब्तला किया। अल्लाह ताला बस्तियों के साथ ऐसा मामला क्यों करते रहे? लअल्लहुम यद्दर्राऊन, शायद कि वो गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी करें, जारी करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफों पर, आजमाइशों पर उन्हें कुछ समझ में न आया कि ये अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइशें हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको एक और तरह से आजमाया। सुम्मा बद्दलना मकान अस्सय्यअतिल हसनता, फिर बदल दिया हमने बुराई की जगह भलाई को। सय्यअ से मुराद यहाँ फ़क्र फाका है, बीमारी और बदहाली है, और हसना से मुराद इसके बिलमुकाबिल वुसअत और फराखी है, और बदन की सेहत और सलामती। यानी तंगी और तकलीफ की जगह अल्लाह ताला ने बंदों को फिर खुशहाली अता की। हत्ता अफौ, यहां तक कि वो बढ़ गए। अफौ का लफ्ज़ी मतलब है बढ़ना, तरक्की करना। ये लफ्ज़ जब नबातात के साथ इस्तेमाल होता है, यानी अफन नबात, तो इससे मुराद होती है घास या दरख्त का बढ़ जाना। यानी जैसे बहार के मौसम में पौधे फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह अफशहम वल वब्र, जब जानवर के बाल बढ़ जाए और उसकी चर्बी ज्यादा हो जाए
تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جانوروں کا پھلنا پھولنا، پودوں کا پھلنا پھولنا، انسانوں کے اندر خوشحالی کا نمایاں ہونا مراد ہے۔ حتی عفو، اور یاد رکھیے کہ عفو کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں ظن کا لفظ، ظن گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح عفو بڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور مٹانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی لیے جب ہم معافی کا لفظ بولتے ہیں اسی روٹ سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو مٹا دینا، ختم کر دینا، بھول جانا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ترقی کرنا۔ حتی عفو، یہاں تک کہ جب وہ ترقی کر گئے، دنیا میں خوب پھلے پھولے، وقالو، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور خوشحالی آئی تھی، یعنی یہ تو ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ کبھی اچھے حالات ہوئے اور کبھی برے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، وہ سمجھ بھی نہ پائے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف طریقے سے آزمایا۔ پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا۔ جب وہ لوگ ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹے، پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اس آزمائش میں ناکام ہوئے، تو پھر دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ کی بجائے مال کی فراوانی کر دی گئی اور بیماری کی بجائے صحت و سلامتی دی گئی، یہاں تک کہ وہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی یافتہ ہوئے، سپر پاورز بن گئے، اور پھر اچانک پکڑ ہوئی اس حال میں کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ سب کچھ ہو کیوں گیا۔ حقیقت یہ ہے، جیسا کہ آپ سورۃ الانعام کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، جو بھی دنیاوی اعتبار سے مراتب اور درجے دیے ہیں، یہ سب ایک طرح سے امتحان کے مختلف طریقے ہیں، لیکن عموماً ہم اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں دکھ بھی آزمائش ہے تو سکھ بھی ایک آزمائش ہے، بیماری اگر آزمائش ہے تو صحت بھی ایک امتحان ہے، مفلسی، غربت اور فقر و فاقہ اگر آزمائش ہے تو مالدار ہونا اس سے بڑی آزمائش ہے۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو آزمائش نہیں سمجھتا اور تکلیف میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اچانک پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ پیچھے کئی قوموں کا ذکر آپ پڑھ چکے کہ اس میں انہیں پکڑا گیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بستیوں کی خوشحالی کا راز بھی بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی ہر حال میں تکلیف اور آرام آزمائشی نہیں ہوتا، بسا اوقات نعمتیں اللہ کا انعام بھی ہوتی ہیں، اور وہ کس صورت میں؟ جب کسی شخص کو ایمان اور تقوی کے ساتھ یہ تمام چیزیں نصیب ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگوں کے پاس جب آپ دنیاوی اعتبار سے ترقی اور خوشحالی دیکھتے ہیں تو عموماً لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے حالات میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت دور ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت خوشحال ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ اللہ سے بھی دور ہے لیکن اس کو بہت کچھ ملا ہوا بھی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت دیندار ہے، اللہ والا ہے، لیکن
بڑی آزمائشوں کا شکار ہے۔ پھر بسا اوقات ایک اور صورت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی بہت ہے، تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس میں سے کس کی حقیقت کیا ہے اور مجھے کس کی پیروی کرنا چاہیے، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں خوشحالی کا راز سمجھ رکھا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ویسٹ میں خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، کوئی دین نہیں، اور وہ اتنے خوشحال لوگ ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ایماندار ہے، بہت نیک ہے، لیکن بیچارے پہ بڑی آزمائش ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت نیک بھی ہے اور اس پر دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ قابل عمل طریقہ اور نمونہ کیا ہے؟ ان میں سے کون کس حال میں ہے، کس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، کیونکہ انسان کے اندر دوسروں کو کاپی کرنے کا مادہ بہت پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا رستہ خود اپنے شعور کے ساتھ نہیں تلاش کرتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ صرف دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں لوگوں کی بھیڑ کیا کر رہی ہے، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی اور روزمرہ کے اعمال کو دیکھیں اور غور کریں تو ہم اکثر کام کیوں کرتے ہیں؟ تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے تو دوسرے لوگ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اس کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں۔ عوام میں تحقیق کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، اپنی عقل استعمال کرنے کا ٹرینڈ بہت کم ہوتا ہے، بغیر کسی تعصب سے ایمانداری اور انصاف کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ صرف دوسروں کی پیروی کر رہی ہوتی، دوسروں کے پیچھے چل رہی ہوتی، دوسروں کا اتباع کر رہی ہوتی۔ اس لیے اس فلسفے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر نیک بن جائیں یا کسی کے انعام کو دیکھ کر، یا کس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی پیغمبر آتا ہے، کسی قوم کے پاس اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے پر ان پر اس دو طرح کی آزمائش آتی ہے، تنگی سے بھی اور خوشحالی سے بھی۔ پھر جب وہ دونوں طرح نہیں بات سمجھتے تو پکڑ کے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ بھی بتایا گیا کہ بسا اوقات دنیا میں جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا نتیجہ بھی انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے، افراد میں بھی نظر آتا ہے، اقوام میں بھی۔ ان آیات میں بھی یہی قانون ایک طرح سے بیان ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا میں بھی سزا آتی ہے، اور اللہ پر ایمان اور تقوی کے نتیجے میں دنیاوی خوشحالی بھی نصیب ہوتی۔ تو پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ کسی کو خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر کفر اور نافرمانی کے ساتھ کسی کو دنیاوی خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیتے، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ ان سے کہیے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ کا رزق اگرچہ ساری مخلوق کھا رہی ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے اسے زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے بنسبت ایک نافرمان کے اور ایک ناشکر انسان کے، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی نہیں پائی جاتی کہ دین کی طرف آنے سے صرف مشکلات ہی آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، دین کے راستے میں مشکلات آتی تو ہیں، لیکن صرف مشکلات نہیں آتی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ابتدائی دور کے جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ تھے،
ان پر دقتیں اور تکلیفیں آئیں اس راستے میں، پھر جب اسلام کو فتح نصیب ہوئی، خوشحالی نصیب ہوئی، تو کس قدر دولت کی ریل پیل مسلمانوں کے اندر ہوئی، اور اس سے انہوں نے بہت مفید کام بھی لیے، اور کس قدر علوم و فنون میں ترقی کی۔ تو ہم سب کو اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کا نتیجہ یا نیک کام کرنے کا نتیجہ یا نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی۔ اس میں تکلیفیں تو آتی ہیں، وہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے، کیونکہ دنیا ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی بھی آتی ہے۔ ایمان لا کر اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی نعمتوں کی فراوانی بھی ہوتی، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کی وجہ سے ایک رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے، تو اس کے برعکس جب ایک بندہ اللہ کی اطاعت اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات نہ مانی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، ان کی کمائی کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑا، یعنی انہوں نے ایمان اور تقوی کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے ان کی پکڑ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تھا پچھلی بستیوں کا حال، اب آئندہ کے لیے اور بستیاں۔ افامن اہل القری، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں کے رہنے والے، ان یاتیہم بأسنا بیاتن، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ یعنی کبھی بھی انسانوں کو خدا کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی میں رہنے والے امن میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے انسان کو حقیقی معنوں میں سکون اور امن نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ بستی والے سے مراد کیا ہے، یعنی دنیا میں رہنے والے، کسی خاص علاقے میں رہنے والے نافرمانی کر کے، خدا کو ناراض کر کے بے خوف نہ ہو کہ وہ ایسے ہی جیتے رہیں گے۔ اب امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کھیل رہے ہوں سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کام کاج کر رہے ہوں، اور کھیل سے مراد محض کھیل بھی ہو سکتا ہے، سیر و تفریح اور کھیل کود، یعنی انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کی کسی محفل میں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہے؟ یہاں چال سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو خوب خوشحالی دیتا ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے، تو یہ اچانک پکڑ کی طرف اشارہ ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی، نقصان اٹھانے والے۔ ورنہ سمجھدار لوگ، تقوی اختیار کرنے والے، اور تقوی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تقوی والے اللہ کے طریقہ عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ مومن کانشیس ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، کس طرح کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے، اور منافق بے فکر ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کام سے اس کا رب راضی ہے اور کس کام سے ناراض ہے، وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس بات نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی بعد میں آنے والی قوموں نے
اپنی پیش رو قوموں سے کوئی سبق کیوں نہیں سیکھا؟ پچھلی تباہ ہونے والی قوموں سے وہ کوئی سبق کیوں نہ سیکھ سکے؟ اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ پچھلی قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بند دروازہ قرآن نے ہی کھولا ہے کہ پیغمبروں کے حالات کو کھول کھول کے بیان کیا، جبکہ عام ہسٹری آف ورلڈ میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اور عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی تباہی آئی تو اس کی وجہ مادی اسباب یا طبعی اسباب بتائے گئے کہ نیچرل لاز کی وجہ سے، مثلا ویدر چینج کی وجہ سے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے، یا زمین میں آنے والی بعض طبعی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا یا طوفان آیا یا بارش آئی. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ بعد کی اقوام کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے تھے؟ کہیں تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو کہ فلاں قوم جو ملیا میٹ ہو گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی بہت نافرمان تھی، ان میں بڑی بڑی خرابیاں تھیں؟ کبھی پڑھا آپ نے کسی تاریخ کی کتاب میں؟ نہیں پڑھا، ایسا لکھا ہی نہیں ہوتا. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یعنی جب کوئی قوم تاریخ سے، عبرتناک آثار سے، ان کے مشاہدے سے کوئی سبق نہیں لیتی اور اللہ کو بھول کر اور اللہ کے عذاب کو فراموش کر کے اپنی دنیاوی رنگ رلیوں میں مصروف رہتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوچنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کر سننے کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ گزشتہ قوموں کے عذاب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.